بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون اب اس کے بعد میں صوبائی جمعیت اہل حدیث ہریانہ کے امیر محترم جناب ڈاکٹر عیسیٰ انیس جامعی صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ صدر اجلاس و امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی اور اسٹیج پر تشریف فرما ہندوستان کے عظیم علماء کرام اور ہمارے رہنما، سب سے پہلے تو میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کو اپنی طرف سے اپنے عہدیداران اور اراکین اور پوری جمعیت اہل حدیث ہریانہ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس عظیم شان میدان میں ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا اور عنوان بھی ایسا چنا جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ امن کیسے قائم ہو، دنیا کس طرح مامون اور مطمئن رہے، اس کے ساتھ میں اللہ کی کتاب سے ایک چیز کو جوڑنا چاہتا ہوں جو جڑی ہوئی ہے کہ عدل و انصاف کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں گھر کے سرپرست گھر کے افراد سے انصاف کریں گے اس گھر میں امن رہے گا۔ جس بستی کے سردار اور سرکردہ لوگ ٹھونڈے بستی کے معاملات میں انصاف کریں گے وہ بستی مامون رہے گی، اور جس ملک کے حکمراں اپنے عوام کے ساتھ انصاف کریں گے وہ ملک امن میں رہے گا۔ گویا بے انصافی اور ظلم ہی بد امنی ہے، دہشت گردی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ دے، توفیق دے کہ بلا تفریق مذہب و ملت، قوم و برادری وہ پوری عوام کے ساتھ امن و انصاف کا برتاؤ کریں تو امن اپنے آپ قائم ہو جائے گا۔
وما علینا الا البلاغ.